ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریلیشن بٹوین ٹارک اور اینگولر مومنٹم، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر جو پرنسپل آف کنزرویشن آف اینگولر مومنٹم ہے وہ کس طرح یہاں پر روٹیشن موشن میں یہ اوبے ہوتا ہے. تو فرسٹ آف آل یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اینگولر یہاں پر مومنٹم وہ برابر ہوتا ہے آئی انٹو اینگولر اسپیڈ اومیگا. سو یہاں پر جو اس کو فرسٹ ایکویشن کنسیڈر کر کے یہاں پر اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے ود ریسپیکٹ ٹو ٹی. سو ڈی ایل اپان ڈی ٹی از اکول ٹو آئی انٹو ڈی اومیگا اپان ڈی ٹی وچ از اکول ٹو دیٹ از آئی انٹو ریٹ آف چینج آف اینگولر اسپیڈ از اکول ٹو اینگولر ایکسلریشن. لیٹ اس سپوز دیٹ از سیکنڈ. اور ٹارک جو ہم نے کل دے رہا ہے ٹارک کس کا ٹارک از اکول ٹو اینگل دس مومنٹ آف انرشیا انٹو دس اینگولر ایکسلریشن. سو یہ لیٹ اس سپوز یہ ایکویشن تھرڈ ہوگی. سو کنسیڈرنگ سیکنڈ اینڈ تھرڈ ایکویٹنگ سیکنڈ اینڈ تھرڈ ٹارک از اکول ٹو ڈی ایل اپون ڈی ٹی. دیٹ مینس ریٹ آف چینج آف اینگولر مومنٹم gives us the torque. So here this is a very important relation in this context. سو یہاں پر ہم دیکھیں گے جو پرنسپل آف کنزرویشن آف اینگولر مومنٹم ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر یہ کیا کہتا ہے کہ جب ہمارے پاس ایکسٹرنل ٹارک جو باڈی پہ ایکٹ نہیں ہوگا، مینس ایکسٹرنل یہاں پر فورس روٹیشن افیکٹ نہیں ایکٹ ہو رہا ہے کسی بھی سسٹم پہ، یا جو سسٹم کے اندر ہے پارٹیکلز پہ جو فورس ٹوٹل جو ٹارک لگ رہا ہے وہ ایکٹ نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے اس کا مطلب یہاں پر یہ ہوگا کہ ٹوٹل اینگولر مومنٹم جو ہے وہ تب کانسٹنٹ رہے گا ان کیس آف نو ایکسٹرنل ٹارک از ایکٹنگ. اب یہاں پر ہم سپوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہے جس میں n نمبر آف پارٹیکلز ہے ان کیس آف اے ریجڈ باڈی. سو ٹوٹل ٹارک ایکٹنگ آن دا باڈی جو ہوگا وہ کس کے برابر، دیٹ از ڈیو ٹو ایکسٹرنل فورس اونلی. سو ٹارک کس پہ ایکٹ ہوگا، وہ کب ایکٹ ہوگا جب ایکسٹرنل فورس ہوں گے. اب انٹرنل فورس بٹوین دا جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر انٹرنل فورس وہ کینسل آؤٹ کریں گے، سو ان کا جو کنٹریبیوشن ہوگا وہ ٹارک میں نہیں ہوگا. سو دیٹ مینس ٹاؤ سفکس میں ٹوٹل وہ کس کے بعد دیٹ از ڈی اپان ڈی ٹی آف ایل ٹوٹل. سو وین نو ایکسٹرنل ٹارک از ایکٹنگ، جب ایکسٹرنل ٹارک جو ہے باڈی کے اوپر نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پر جو اس کا مطلب ہو گیا ہے کہ یہاں پر جو ہمارے پاس ایکویشن ہے دس ففتھ ایکویشن ہے، تو یہاں پر ڈی بائی ڈی ٹی آف ایل ٹوٹل کس کے رہے گا، وہ برابر آئے گا 0 کے برابر. سو وی کین رائٹ ہیئر ایل ٹوٹل از اکول ٹو کانسٹنٹ. دیٹ مینس ریٹ آف چینج آف جو یہاں پر ہوتا ہے کسی بھی فزیکل کوانٹٹی کا، تو جب وہ اس کا برابر کانسٹنٹ 0 آ جائے تو دیٹ مینس جو کوانٹٹی ہے فزیکل کوانٹٹی دیٹ از مینس کانسٹنٹ. سو ہیئر اینگولر مومنٹ آف آل دیز پارٹیکلز ول ریمین کانسٹنٹ وچ signifies the conservation of angular momentum, law of conservation of angular momentum یہاں پر ہوتا ہے. سو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جو اینگولر مومنٹم ہے وہ دیٹ از ایل از اکول ٹو کانسٹنٹ. سو اٹ مینس دیٹ جو اینگولر ویلاسٹی ہے، اینگولر اسپیڈ ہے، دیٹ کین بی انکریزڈ اور ڈکریزنگ، یا یہاں پر کیا ہو سکتا ہے، یا تو آئی جو ہے مومنٹ آف انرشیا وہ ڈکریز ہوگا. سو آئدر اومیگا ڈکریز ہوگا یا دس آئی ڈکریز ہوگا. سو یہاں پر ہمارے پاس جیسے ایگزامپلز اگر ہم لیں گے کنزرویشن آف اینگولر مومنٹم کی، تو اس کے ایگزامپل ہمارے پاس جو ہے بیسٹ ایگزامپل اگر ہم دیکھتے ہیں پلانٹس کا، اگر آپ دیکھو کہ جب وہ ریوالو کرتے ہیں سن کے ارد گرد، تو جو ان کا جو پاتھ ہوتا ہے جس آربٹل جس پاتھ پہ وہ یہ روٹیٹ کرتے ہیں تو وہ فکسڈ رہتا ہے، بیکاز یہاں پر جو ٹوٹل اینگولر مومنٹ ہے وہ کانسٹنٹ رہے گا. دیٹ مینس دے ڈز ناٹ چینج دیئر پاتھ. سو دیٹ یہاں پر جو ہے اٹ اوبیز دس لا آف کنزرویشن. یا اگر ہم اس میں یہاں پر جو ساتھ ہی ساتھ دیکھتے ہیں کہ جب جو پلانٹس ریوالو کرتے ہیں تو ان کی جو اینگولر ویلاسٹی ہے جب وہ سن کے مینز نزدیک آ جاتے ہیں تو ان کا جو پاتھ ہے وہ الیپٹیکل ہو جائے. دیٹ مینس ان کا جو آربٹ کا ریڈس ہے وہ انکریز ہو جائے گا. جب ریڈس انکریز ہو جائے گا اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جب پلانٹ جب سن کے نزدیک ہوگا تو دیٹ مینس وہاں پر کیا ہوگا، اس کی جو اینگولر ویلاسٹی جو ہوگی انکریز ہو جائے گی. دیٹ مینس جب وہ اس کے نزدیک ہوگا
تو اس وقت اس کے جو یہاں پر جو ہمارا پلانٹ ہے تو اس کی ویلاسٹی زیادہ ہوگی اور اس کا مومنٹ آف انرشیا ڈیکریز ہو جائے گا. سو اسی طرح سے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو ٹوٹل اینگولر مومنٹ ہے وہ کانسٹنٹ رہے گا. سو اسی طرح سے یہاں پر اگر ہم کسی جو ٹرنیڈو جس کو ہم باؤنڈر بولتے ہیں، ورلپول جو بنتا ہے پانی کے اندر، یا اس میں کیا بولتے ہیں، اس میں ونڈ کا جو بنتا ہے تو اس میں بھی آپ دیکھو گے جو اس کے جو انر لیئرس ورلڈ کی جو ہوں گے اس ٹرنیڈو کی، ان کی جو سپیڈ وہ کافی زیادہ ہوتی ہے، بیکاز یہاں پر آپ دیکھو گے مومنٹ آف انرشیا جو ہوگا اس کا تو وہ جو ہے وہ کم ہوگا، تو دیٹ مینس جو اس کا جو وہ زیادہ ہوگا. یہاں اگر ہم دوسرا ایگزامپل اس کا لیں گے، ہمارے پاس جو بیلے ڈانسر ہے تو اس میں بھی آپ دیکھو گے یہاں سرکس کے اندر جو وہاں پر ایکروبیٹ ہوتا ہے تو اس کا جب وہ ریوالو کرتا ہے تو اس کے جو اس میں جب اس کے جو باڈی پارٹس ہوں گے، لیگز یا آرمز ہوں گے، وہ اسٹریچڈ ہوتی ہیں. دیٹ مینس جب اسٹریچڈ ہوں گی تو ان کا مومنٹ آف انرشیا زیادہ ہوگا تو اسپیڈ کم ہوگی، جس کے لیے یہاں تو جب وہ اس کی اسپیڈ انکریز ہو جاتی ہے ڈیورنگ روٹیشن کے وقت، تو دیٹ مینس وہ کب ہوگا جب ان کا جو ہے یہاں پر جب ان کا مومنٹ آف انرشیا ڈیکریز ہو، جب وہ اسٹریچنگ میں کیا ہوگا کہ جب وہ اپنی آرمز کو کلوز یا لیگس کو کلوز کر دیں گے تو جس کی وجہ سے ان کا مومنٹ آف انرشیا کم ہو جائے گا، اور جو یہ ہے وہ کیا بولتے ہیں اس میں، تو ان کی جو ویلاسٹی ہے وہ بڑھ جائے گی. سو یہ اس میں آج امپورٹنٹ ٹاپک تھا اینگولر مومنٹم کا کنزرویشن. ہوپ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو.